ایران بڑی کارروائی کے لیے تیار، امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز ایرانی نشانے پر۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد جنگ اب ایک نئے لیول میں داخل ہو چکی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے تمام بیک ڈور مذاکرات جو زیادہ تر مسلم ممالک کے ساتھ جاری تھے سب کو معطل کر دیا ہے۔ ایران ایک بڑے حملے اور بدلے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت کے بعد علی لاریجانی کی شہادت کو سب سے بڑے واقعے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کارروائی کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی ڈیل کی خواہش اور پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کی تمام خواہشیں ادھوری رہ جائیں گی۔ نہ اب سمندری گزرگاہ کھل سکے گی اور نہ ہی مستقبل قریب میں کوئی ڈیل ممکن ہو سکے گی، یعنی یہ جنگ طول پکڑنے والی ہے۔ ایرانی سیکیورٹی چیف کی شہادت کے فوری بعد ایرانی ملٹری کی طرف سے پہلے سے بھی بڑے لیول پر اسرائیل اور پھر امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ گزشتہ 18 دن سے ایران کی طرف سے یہ حملے مسلسل جاری ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران ایسا کیا کر سکتا ہے جس سے امریکی اور اسرائیلی سیکیورٹی نظام کو کاری ضرب لگ سکے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے نزدیک امریکی بحری بیڑوں کو نشانہ بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران نے اگر کسی بھی صورت امریکی بحری بیڑوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے نشانہ بنانے کی کوشش کی تو امریکی ملٹری طاقت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ ابھی تک امریکی بحری بیڑوں کے خلاف ایک بھی بڑی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران نے 200 سے زائد میزائلز اور ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ اگر ایران نے اس قسم کا حملہ امریکی بحری بیڑوں پر کیا تو ایک نیا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی بحری بیڑا USS جیرالڈ آر فورڈ آگ لگنے کی وجہ سے قابل استعمال نہیں رہا، جس کی وجہ سے اس کی مرمت کے لیے اسے مشرق وسطی سے یونان بھجوایا جا رہا ہے۔ ہاں، اب جہاں تک رہی دوسرے بحری بیڑے کی بات تو ایران USS ابراہم لنکن کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس وقت USS ابراہم لنکن پر 3500 کے قریب امریکی ملٹری عہدیدار موجود ہیں، جبکہ USS جیرالڈ آر فورڈ پر 5000 کے قریب امریکی ملٹری عہدیدار موجود تھے، جبکہ ایئر کرافٹ کیریئر اور اس پر موجود امریکی ایئر فورس جیٹس کو بچانے کے لیے ان پر ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایران کا ایک بڑے لیول کا حملہ سب کچھ اڑانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر ایران نے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کو اڑایا تو امریکہ کے اندر بھی طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی مارے جائیں گے اور اس کے ساتھ امریکی ایمپائر کا خاتمہ بھی ممکن ہے، لیکن امریکہ آسانی سے اس جنگ کو ختم بھی نہیں ہونے دے گا۔ امریکہ ایران کو جھکانے اور توڑنے کے لیے حملوں میں تیزی لائے گا، لیکن رجیم اور حکومت کا خاتمہ حملوں میں شدت کی صورت میں بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ امریکہ کے لیے ایران کے خلاف آخری آپشن بوٹس آن گراؤنڈ رہ جائے گا۔ امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم نے ایران میں اپنے فوجی اتارے تو ہمارے لیے جنگ مزید مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس سے امریکی فوجیوں کی اموات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ مشرق وسطی کی اس جنگ کی اینڈ گیم کیا ہوگی ایک بہت ہی مشکل امر ہے۔ ایران نہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلنے دے گا اور نہ ہی امریکہ اور عالمی مسائل میں کمی ممکن ہو سکے گی۔ یہی وہ گراؤنڈز ہیں جہاں امریکہ ایران کے خلاف نیوکلیئر حملہ کرنے کا بھی سوچ سکتا ہے۔